بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مددے، قبلہ جاں مددے کعبہ ایماں مددے، مہرباں مجھ پہ ہے اللہ تعالی میرا، غوث اعظم کو کیا فضل سے آقا میرا، گل ریحان نبی کون ہے غوث الاعظم، بلبل مدح سرا نام ہے کس کا میرا، لاڈلا ساقی کوثر کا میرا ساقی ہے، کم نہ ہو حشر تلک بھی وہ ہے نشہ میرا، ہے اشارات میں اس شہ کے شفاء امراض، زندہ کر دیتا ہے مردے وہ مسیحا میرا، نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے، دھوم پڑ جائے جدھر نکلے جنازہ میرا، پاؤں پر غوث کے بے طرح مچل جاؤں گا، دیکھنا عرصہ محشر میں تماشا میرا، داور حشر سے کہہ دینا کہ ہے میرا غلام، ایک ہی فقرے میں طے کرنا قضیہ میرا، درے والا پہ کروں کس لیے اب عرض طویل، کون سا حال نہیں تم پہ ہویدا میرا، کام بن جائیں فقیر جگر افگار کے سب، تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت نورانی اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پاکیزہ بزم کا انعقاد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اس سردی کے موسم میں اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولانا قمر الدین قادری مجیدی سلمہ نے بہترین سبق آموز فکر انگیز خطاب فرمایا۔ ایک
कैफियत सी मजमे पर और महफिल पर तारी हो गई। ज़िक्र इलाही का चर्चा, मोहब्बत इलाही का चर्चा और उसका इनाम अल्लाह की बारगाह से अपने बंदे को क्या मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाया। सहाबा, ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन ने हम तक उन अक़वाल को किस तरह पहुँचाया और उसकी तफ़हीम की और उस पर मुस्तज़ाद नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना रिज़वान क़ादरी मजीदी सल्लमहु ने जो कलाम पेश किया, उसकी कैफियत से बाहर आना इतना आसान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और उनकी तारीफ़ और उनकी नात जिस ज़ाविये से की जाए ईमान को ताज़ा करती है। बात मोहब्बत की चल रही थी, मुझे कुछ शेर याद आए। शायर कहता है कि मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत क्या है, दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और हमारी बादा नोशी पर फरिश्ते रश करते हैं, हमारी बादा नोशी पर फरिश्ते रश करते हैं, किसी के संगे दर को चूमना मखमूर हो जाना। किसी के संगे दर को चूमना मखमूर हो जाना। और बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर हो जाना। और यहाँ तो दिल से पहले सर का सौदा शर्त है यारों। यहाँ तो दिल से पहले सर का सौदा शर्त है यारों। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। और कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हविस कैसी। कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हविस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मुल्ला जामी ने अपने अंदाज में मोहब्बत को और इश्क को बयान किया है। फरमाते हैं कि आ चुना मस्तम के अज चश्मम शराब आयत बरूं। आ चुना मस्तम कि अज चश्मम शराब आयत बुरूं। वज दुरूने सोज़े दिल बुए कबाब आयत बुरूं। फरमाते हैं कि हम इतने मस्त हो चुके हैं कि अब हमारी आंखों से शराब निकलने लगी है और हमारे दिल के अंदर से जलने की कबाब की बू आ रही है। किसी की याद में हमारा कलेजा इस तरह जल रहा है कि अब कबाब की खुशबू उठ रही है। वज दुरूने सोज़े दिल बुए कबाब आयत बुरूं। और हमारा माशूक कौन है जिस पर हम अपने दिलो जान से, औलाद से, घर से, माँ बाप से कुर्बान हो चुके हैं। कहते हैं कि यार मन दर नीम शब गर बे नकाब आयत बुरूं। कहते हैं कि हमारा महबूब अगर आधी रात को बेनकाब होकर बाहर निकल आए। यार मन दर नीम शब गर बे नकाब आयत बुरूं। जाहिदे सद साला आज मस्जिद खराब आयत बुरूं। जो 100 सालों से मस्जिद में इबादत में लगा हुआ था वो अपना दिल खराब करके बाहर उठ के हमारे महबूब को देखने के लिए चला है। जाहिदे सद साला आज मस्जिद खराब आयत बुरूं। और फरमाते हैं कि इश्क जामी बाद मुर्दन गर बदरिया अफगनी। कि जामी की मोहब्बत और इश्क को अगर इसके मरने के बाद किसी समंदर में डाल दिया, दरिया में डाल दिया जाए। इश्क जामी बाद मुर्दन गर बदरिया अफगनी। सीना सोजा दिल तपा माही से आब आयत बुरूं। तो मछलियां इस तरह पानी से बाहर आ जाएंगी कि सीना जल रहा होगा, दिल तड़प रहा होगा। सीना सोजा दिल तपा माही से आब आयत बुरूं।
کسی اور استاد شاعر کے 4 شعر مجھے 4 مصرے یاد آئے. کہتے ہیں کہ عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے, عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے, کہ ہر ہوشیار بننے کو یہاں دیوانہ آتا ہے. عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے, کہ ہر ہوشیار بننے کو یہاں دیوانہ آتا ہے. اور سمجھ میں جس کی راز بادہ و پیمانہ آتا ہے, سمجھ میں جس کی راز بادہ و پیمانہ آتا ہے, وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میخانہ آتا ہے, وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میخانہ آتا ہے. عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے, کہ ہر ہوشیار بننے کو یہاں دیوانہ آتا ہے. امیر خسرو نے اپنے عشق و محبت کا اظہار کیا تو کہتے ہیں کہ گفتم کہ شیریں از شکر, گفتہ کہ گفتار منست. کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب سے کہا کہ شکر سے زیادہ شیریں کیا چیز ہے, تو اس نے کہا کہ میری باتیں شکر سے زیادہ میٹھی ہیں. گفتم کہ شیریں از شکر, گفتہ کہ گفتار منست. گفتم کہ روشن از قمر, گفتہ کہ رخسار منست. میں نے کہا کہ چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے, تو میرے محبوب نے کہا کہ میرا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے. گفتم طریق عاشقاں, گفتہ وفاداری کند. میں نے پوچھا کہ عاشقوں کا طریقہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ عاشقوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں وفادار رہیں. گفتم مکن جور و جفا, گفتہ کہ این کار منست. میں نے کہا کہ پھر تو جور و جفا نہ کیا کر, تو اس نے کہا بھئی یہ تو میرا کام ہے. گفتم کہ مرگے ناگہاں, گفتہ کہ درد ہجر من. میں نے کہا کہ یہ اچانک ناگہانی موت کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میرے ہجر میں مجھ سے دور رہنا یہ ناگہانی موت ہے. گفتم کہ مرگے ناگہاں, گفتہ کہ درد ہجر من. گفتم علاج زندگی, گفتہ کہ دیدار منست. میں نے کہا کہ زندگی کا پھر علاج کیا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھتے رہو, یہ تمہاری زندگی کا علاج ہے. آخر میں فرماتے ہیں کہ گفتم کہ حوری یا پری, گفتہ کہ من شاہ بتاں. میں نے کہا کہ تم حور ہو یا پری ہو, کیا ہو. گفتم کہ حوری یا پری, گفتہ کہ من شاہ بتاں. اس نے کہا میں تو بتوں کا شہنشاہ ہوں. گفتم کہ خسرو ناتواں. میں نے کہا کہ بھئی یہ کمزور خسرو کون ہے. گفتم کہ خسرو ناتواں, گفتہ پرستار منست. اس نے کہا یہ تو میرا عاشق ہے, پرستار. تو اپنی اپنی محبت اور عشق کے اظہار کے الگ الگ طریقے لوگوں نے ایجاد کیے, اور بہت ہی اچھے لب و لہجے میں محبت کا اظہار کیا. یہ محبت دنیا کی محبت نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہے, اور اس کے صالحین بندوں کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جو محبت کبھی مردہ نہیں ہوتی, ہمیشہ زندہ رہتی ہے, اور اپنے کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کو قرآن میں جا بجا الگ الگ انداز سے ارشاد فرمایا. اپنے ذکر کے بارے میں کہیں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک خبردار ہوشیار, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کہ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا, یاد رکھا, اور نماز پڑھی, وہ کامیاب ہوا. تو ذکر کو اس طرح بھی بیان کیا. علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے فرائض و واجبات ہیں, ان کو ادا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے.
عبادتیں تمام کی تمام اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ناموں کو یاد کرنا اور رٹتے رہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فذکرونی، میرا ذکر کرو، اور یا حکم دیا ذکر کرنے کا۔ تو اللہ کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے اس بات پر مامور ہیں کہ وہ ساری دنیا میں دیکھیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ذکر ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں مولا فلاں بستی کے فلاں لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس پورے مجمع کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کہ وہاں اس مجمع میں ہر شخص تیرا ذاکر نہیں تھا، کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے رک گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذاکرین بندوں کے درمیان کوئی بدنصیب نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اہل سنت والجماعت کے بڑے امام حضرت کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی، فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ہدایہ، اس کی شرح کرنے والے فتح القدیر حضرت علامہ کمال ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قاہرہ پہنچے، حضرت ابن عطا اللہ اسکندری کی درگاہ پر، ان کے مزار پر، بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بزرگ، بڑے ولی، تو ان کی درگاہ پر جب حاضری کرنے گئے، اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے بڑے ائمہ فقہ درگاہوں پہ مزارات پر حاضری کرنے جاتے تھے۔ یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین، ائمہ فقہا اور مجتہدین کا طریقہ ہے۔ تو حاضری کرنے گئے تو وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے سورہ ہود کی 105ویں آیت پر پہنچے، اور 105ویں آیت کے اس حصے پر آئے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ قرآن میں ذکر ہے ایک جماعت کا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں کچھ بدنصیب بھی ہیں، کچھ خوش نصیب بھی ہیں۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ شقی و سعید، کچھ بدنصیب ہیں، کچھ خوش نصیب ہیں۔ جب اس آیت کے اس ٹکڑے کی تلاوت کی تو مزار شریف سے آواز آئی یا کمال لیس فینا شقی، اے کمال لیکن ہمارے پاس کوئی بدنصیب نہیں۔ یہ اللہ کے ذاکرین بندوں کی بارگاہ کا عالم ہے۔ تو حضرت کمال ابن حمام نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی اللہ والے کے جوار میں، اس کے برابر میں مجھے دفنا دینا۔ چنانچہ ان کی قبر حضرت ابن عطا اللہ اسکندری کے بالکل متصل دیوار سے، ان کی درگاہ کی دیوار سے مل کر بنی ہوئی ہے، میں وہاں حاضری کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر اور اللہ کے ذاکرین بندوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذکر کرنے کا حکم بندوں کو دیا، فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے بندوں تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میرا چرچا کرو، میرا نام لو۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ کس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث لے کر آئے اور فرمایا اس حدیث میں، وہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر اکیلے میں کرو گے، میں تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا، اور تم میرا ذکر مجمع میں کرو گے،
تو میں تم سے بہتر مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے, میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ایک محبت کی بات ہے کہ ہم اپنے معبود حقیقی کو یاد کرتے ہیں. یہ محبت ہے ہماری, اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. ذکر کرنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے, اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فاذکرونی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت اور فرما برداری کر کے میرا ذکر کرو. اذکرکم, میں تمہاری مغفرت کر کے تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنی رحمتیں تمہیں عطا کر کے تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تم میری فرما برداری کے ذریعے میرا ذکر کرو, میں اپنی رحمتوں کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اور بھی بہت ساری تفصیلیں ہیں اس کی, مگر مدعے کی بات یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اس میں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ دونوں طرف سے برابر کی بات ہو گئی. تم میرا ذکر کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم میرا ذکر کرو کہ میں تمہیں روزی دیتا ہوں, تم میرا ذکر کرو کہ میں نے تمہیں جب تم بیمار تھے تو صحت دی, تم میرا ذکر کرو کہ میں نے تمہیں ماں باپ عطا کر دیے, تم میرا ذکر کرو کہ میں نے تمہیں اولاد سے نوازا, تم میرا ذکر کرو کہ میں نے تمہیں خوش عقیدہ بنایا, تم میرا ذکر کرو کہ میں نے عبادتوں کی توفیق تمہیں دے دی. تو میرا ذکر کرو, بات تو سمجھ میں آتی ہے. اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب کس بات کا ذکر ہوگا ہمارا؟ کس چیز کا ذکر ہوگا؟ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ بندہ اس چکر میں تھا کہ جب تک نیک کام کرتے رہیں گے ہمارا ذکر اللہ کرتا رہے گا. اس دھوکے میں نہ رہنا. جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل فرماتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہے, اور جب بندہ برے کام کرتا ہے تو اللہ لعنت کر کے اس کا ذکر کرتا ہے. لعنت کے ذریعے اس کا ذکر ہوتا ہے, نیک عمل پہ مغفرت کے ذریعے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور برے اعمال کی بدلے میں لعنت کے ذریعے اس کا ذکر ہوتا ہے. دونوں کا ذکر دنیا میں مشہور ہوتا ہے. جن پر لعنت ہو گئی وہ بھی مشہور ہو گئے, جن کی مغفرت ہو گئی وہ بھی دنیا میں مشہور ہیں. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. آج دیکھیے کہ دنیا کس کے بارے میں کیا چرچا کر رہی ہے. ساری دنیا اس ذکر میں لگی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. سارے مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ سارے مسلمان اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی شب تحفے میں عطا فرمائے. ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ غرض یہ کہ اپنے اپنے انداز سے لوگ اس ذکر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے وہ محبوب بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ذکر میں گزار دی, اللہ کے فرما برداری میں گزار دی, ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. مگر آپ یہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ دونوں طرح کے ذکر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم بھی کہا, کچھ لوگوں نے جادوگر بھی کہا, کچھ لوگوں نے شاعر اور کاہن بھی کہا, کچھ لوگوں نے مجنون بھی کہا. تو یہ بھی تو ان کا ذکر ہوا. تو اگر اللہ کے محبوب ترین بندوں کا ذکر اچھا ہی ہونا تھا تو پھر لوگوں نے رسول اللہ کو مذمم کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو پھر اب اچھائی اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا تو پھر بندے کا ذکر ویسے ہی ہونا چاہیے. تو نبی کریم تو کلمہ پہنچا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں,
اور کفار مکہ انہیں مذمم کہہ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ذکر بات سمجھ میں آئی کہ ان کا اتنا عظیم کام کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا، کتنا عظیم کام ہے. اس کے جواب میں بندوں نے کیا کہا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے. بندوں نے کہا کہ یہ شاعری کرتے، شاعر ہیں، یہ یعنی خیالی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس بات نہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون ہو چکے ہیں. تو اب یہ کون سا ذکر ہو گیا ایک نیک بندے کا؟ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی اسی طرح کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ذکر بھی اسی طرح لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بدکاری میں مبتلا تھی. اسی طرح لوگوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ تو، اور بہت ساری باتیں امام حسن حسین کے بارے میں، پھر یزید کی ساری کہانی آپ کو پتا ہے. تو یہ کون سا صلہ تھا اس ذکر کا؟ فاذکرونی اذکرکم. بات سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ذکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بہت اچھا ہوتا، مگر اس ذکر کے صلے میں عجیب و غریب دنیا نے کہانی نکالی. لوگوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کوئی دین ہی نہیں ہے، تو گندگی والا دین ہے. یہ کہہ دیا. اولیاء کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لوگوں نے کی. اہل اللہ کے بارے میں لوگوں نے بہت بری بری باتیں کی، حالانکہ وہ سب اللہ کا ذکر کرتے تھے. مسئلہ سمجھتے چلیے. مسئلہ یہ ہے، آپ کو اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا ہے اور اللہ کا ذکر دل سے بھی کرنا ہے. اللہ کا ذکر اپنے جسم سے بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر اپنی فکر سے بھی کرنا ہے. اب جب آپ اب اللہ کے ذکر کی کیٹیگری سمجھتے چلیے. آپ کو کوئی نعمت ملی، اس پر آپ نے شکر ادا کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ کو کوئی رنج پہنچا، اس پر آپ نے صبر کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا تو آپ نے شکر کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا، اور جب لوگوں نے آپ کو مذمم کہا تو آپ نے صبر کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا. ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر کی زندگی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی زندگی ہے، تمام صالحین کی، کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کیا جاتا ہے، اور وہ شکر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے، وہ صبر بھی اللہ کا ذکر ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں اتنی بری باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ صبر کے ذریعے بھی اللہ کے ذاکر ہو جائیں، شکر کے ذریعے بھی اللہ کے ذاکر ہو جائیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ اس پر شکر کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور جب کسی مصیبت پہ بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ قرآن گواہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے. اب قرآن کی اس آیت میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. مجھے وہ روایت یاد آئی جو امام بیہقی نے شعب الایمان میں تخریج کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشیں ہوں. اب جلیسوں کا ترجمہ تو یہ نہیں کر سکتے میں کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. جلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں بیٹھنے والے، مگر چونکہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لہٰذا ہم اس ترجمے سے احتیاط برتیں گے. انا جلیس من ذکرنی، عربی کا اردو ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیا کہا جائے گا؟ ادب کے دائرے میں بات کہی جائے گی. انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، شکر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے ذاکرین بندے، ان کی زندگی اس دنیا میں کیسی ہے، اگر اس پر غور و فکر کی جائے کہ ذاکرین بندوں کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا چلنا پھرنا کیسا ہے، تو آپ کو ایک چیز بہت نمایاں نظر آئے گی، وہ ہے اخلاق، وزاداری، مہمان نوازی، لوگوں کے درد کو محسوس کرنا، خدمت خلق۔ یہ وہ اوصاف ہیں اہل اللہ کے ذاکرین بندوں کے کہ جس میں ان کے برابر کوئی دوسری قوم شریک نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے انہی ذاکرین بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ آپ کی خانقاہ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ بستی غیاث پور میں، جہاں پر آپ کا آستانہ، آپ کی خانقاہ تھی، وہ بستی اس وقت غیاث پور کہلاتی تھی، اس بستی میں آگ لگ گئی۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے اس واقعے کو لکھا ہے جوامع الکلم میں۔ بستی میں آگ لگ گئی، کئی لوگوں کے گھر جل گئے۔ جب یہ خبر خانقاہ میں پہنچی تو اللہ کا یہ ذاکر بندہ، اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کی صفات کا ذکر ہے، نہ اس کے انعام کا ذکر ہے، نہ اور کسی چیز کا ذکر ہے۔ آپ جب یہ خبر آپ تک پہنچی کہ اللہ کے بندوں کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر جل گیا ہے، تو آپ اپنی خانقاہ سے نکل کر چھت پر آ کر کھڑے ہو گئے، ننگے پاؤں اور ننگے سر دھوپ میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس تپش کو برداشت اور اس کو محسوس کرنے لگے جو ان بندوں کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا، مریدوں نے، حضور گرمی بہت شدید ہے، دھوپ تیز ہے، آپ نیچے اتر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارے کیا ان لوگوں کے گھروں سے زیادہ گرمی ہے جن کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے؟ اور حکم دیا کہ جس گھر میں جن گھروں میں آگ لگی ہے، فرمایا کہ ان گھروں میں ایک مقدار بتائی چاندی کی کہ اتنی چاندی اور 2 گھڑے پانی اور 2 وقت کا کھانا پہنچا دیا جائے۔ اب اس میں کہیں انہوں نے بظاہر کہیں اللہ کا ذکر آیا کوئی؟ اب وہ نہ جانے مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے، کون تھے وہ لوگ جن کے گھروں میں آگ لگی تھی؟ کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مخلوق کی خبرگیری رکھنا اور ان سے مصیبتیں دور کر دینا اور ان کے کام آ جانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب مخلوق کے کام 2 طرح سے آ سکتے ہیں آپ۔ ایک تو اس طرح کہ آپ کسی کو پریشان دیکھیں کہ کسی کے کوئی درد سے تڑپ رہا ہے، تو آپ اس کو دوا کھلا دیں، تو آپ اس کے کام آ گئے۔ کوئی گر گیا تھا، آپ نے اسے اٹھا دیا، آپ اس کے کام آ گئے۔ کوئی بھوکا تھا، آپ نے کھانا کھلا دیا، آپ اس کے کام آ گئے۔ آگے کام۔ مگر تو آپ اس کے کام آئے۔ اس طرح سے کام آنا، یہ ایک بحیثیت انسان بہت آسان ہے کہ آپ کے پاس کھانا تھا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ آپ کے پاس کپڑے تھے، کسی کپڑے کو دے دیا آپ نے۔ آپ کے پاس دوا تھی، آپ نے کسی کو دوا دے دی۔ آپ انسان کے کام آئے، بحیثیت انسان، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اب آپ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو جسمانی بیماری میں نہیں تھا، بلکہ اس کو باطنی بیماریاں تھیں۔ مثلاً وہ بدعتی تھا،
وہ گمراہ تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ اللہ کا انکاری تھا، وہ دین اسلام کا انکاری تھا. آپ ایسی بستی میں پہنچے. اب آپ کے پاس چونکہ کھانے کو خود نہیں ہے، دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ آپ کے پاس تو اپنے لیے دوا نہیں ہے، دوسرے کو کیا دیں گے؟ مگر آپ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، مگر آپ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کھانا نہ کھلا سکے کسی کو تو کیا ہوا؟ آپ اس کے روحانی امراض کو دور کرنے میں کوشش کر سکتے کہ نہیں؟ ہندوستان کی سرزمین پر ایک اللہ کا ایسے ہی بندہ آیا، ذاکر بندہ، جس وقت پورا ہندوستان ایک ایسی بیماری میں ملوث تھا جس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں تھا. باطنی بیماری، دل کی بیماری. اس بیماری کا نام کفر و شرک تھا. اجمیر کی سنگلاخ سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک روشن چراغ، اللہ کے ذکر سے جس کا سینہ منور تھا، معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول، جب اجمیر کی سرزمین پر پہنچے تو نہ غلہ لے کر آئے تھے، نہ آٹا لے کر آئے تھے، نہ چاول آئے تھے. وہ کیا لے کر آئے تھے؟ ایمان کی شمع لے کر آئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں، ہر طرح کا آرام و آسائش ان کے پاس موجود ہے. اگر کمی ہے کسی چیز کی تو شمع ایمانی کی کمی ہے. تو اللہ کے ذاکرین بندے ان کے دلوں کے میل کو دھو کر اس میں ایمان کی روشنی پیدا کر دی. ایک لڑکا تھا جو یہ آتے جاتے میں دیکھتا تھا کہ غریب نواز کے کمرے کے باہر، ان کے حجرے کے باہر سے گزرتا، دیکھتا تھا رونے کی آواز آ رہی شام کو. بہت حیران رہتا تھا کہ روتے کیوں ہیں یہ. ایک دن بہت ہمت کر کے حجرے میں آیا، عرض کیا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ محبت رلا رہی ہے. حیران ہو گیا. اس نے کہا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ لوگ تکلیف میں روتے ہیں، نفرت پہ رو جاتے ہیں، محبت پہ کون روتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھنا چاہتے ہو اس کو؟ اس نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کو. تو فرمایا کہ روزانہ آیا کرو. روزانہ آنے لگا. جب چند دن روزانہ آپ کے پاس آنے لگا، کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب کل سے مت آنا، جاؤ گھر اپنے. چلا گیا اپنے گھر. صبح سے ٹہلتا رہا، گھومتا رہا. جب شام ہوئی تو اب ایک دل میں ایک ہک اٹھنے لگی. اب اس کا دل تڑپنے لگا اس بارگاہ میں جانے کے لیے. رونے لگا. اپنی ماں سے کہا کہ تم چلی جاؤ اور غریب نواز سے عرض کرو کہ مجھے آنا ہے آپ کی بارگاہ میں، مجھے اجازت دیں. اس کی ماں پہنچی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. والدہ نے واپس جا کے بتا دیا کہ بھائی انہوں نے تو منع کر دیا ہے، آج اجازت نہیں ہے جانے کی. رات ہو گئی، بستر پہ لیٹ گیا مگر نیند نہیں آ رہی ہے. اب اس کو رونا آ رہا ہے اور ایسی رقت آ رہی ہے کہ اس کی ہچکیاں بن گئی. پوری رات روتے ہوئے گزر گئی، کسی کروٹ چین نہیں. صبح اٹھ کر ماں نے دیکھا کہ لڑکا رات بھر روتا رہا. پھر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا حضور کہ اب حالت لڑکے کی دیکھی نہیں جا رہی، اس کو اجازت دے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھیج دو. جب وہ صاحبزادہ بارگاہ میں آئے، غریب نواز نے مسکرا کر پوچھا کہ لڑکے اب سمجھ میں آیا کہ محبت کس طرح رلاتی ہے؟ قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضور اب سمجھ گیا ہوں کہ محبت کس طرح رلاتی ہے. تو یہ اس طرح سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور اہل اللہ کی نظر دراصل اسی پر زیادہ ہوتی ہے. جب خدمت خلق کر کہا جاتا ہے تو مخلوق کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ جو راستہ بھول گئے ہیں اپنے مالک کا، ان کو ان کے مالک کے راستے پہ لگا دیا. یہ مخلوق کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ جس خالق کو تم بھول گئے ہو اس خالق کو تم یاد کرو. اگر اس طرح کی خدمت کسی کی جائے یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. تو اس طرح کی یہ خدمت بھی اللہ کا ذکر ہے. اہل اللہ کے یہاں پر آپ کو ہر طرح کا ذکر ملے گا. زبانی طور پر ذکر. محبوب الہی کے پاس ایک صاحب پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا بڑا نام ہے تو یہ تو بہت عبادت کرتے ہوں گے، دن بھر مصلے پر بیٹھے رہتے ہوں گے. یہ دیکھا تو آپ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں.
کسی کی حاجت ہے اس کو پوری کر رہے ہیں، دعائیں پھونک رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، لوگوں کے حال چال پوچھ رہے ہیں، کوئی اپنی غم بھری داستان سناتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رو بھی دیتے ہیں، نمازوں کا وقت پہ نماز بھی پڑھ لی، رات کو آپ سو گئے اور یہ مستقل مصلی بچھا کر نوافل پہ نوافل پڑھتا رہا۔ اب صبح کو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی زندگی میں نارمل زندگی دیکھی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ رات بھر عبادت میں لگے رہتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جو بھی کرو مستقل کرو، یہ نہیں کہ ایک رات آج مصلی بچھا کر رات بھر نمازیں پڑھ لی اور کل سے گول ہو گئی۔ میرے ذمہ اللہ نے جو کام کیا ہے میں مستقل دل جمعی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کو کرتا ہوں۔ میرے ذمہ اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ میں اس کی مخلوق کی خبرگیری رکھوں، اس کی مخلوق کی حاجت روائی کروں، اس کی مخلوق کی پریشانی دور کروں، تو میں ساری زندگی یہی کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس طرح بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذاکرین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس آپ جب جا کر اپنی گزارش کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنی پریشانیاں مصیبتیں اور خواہشات بتاتے ہیں، اور وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کی حاجت پوری کر دے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس طرح یاد نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمیں کیوں یاد کرے گا؟ اسی لیے ہم بزرگوں کی پناہ میں جاتے ہیں، بزرگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ کیا اللہ بزرگوں کی زیادہ سنتا ہے اور غیر بزرگوں کی کم سنتا ہے کیا؟ اللہ تو سب کی برابر سنتا ہے، وہ کافر ہو کے مشرک ہو کے مسلمان ہو کے ایمان والا ہو، ہر کسی کو برابر دیکھ رہا ہے، برابر سن رہا ہے۔ مگر پھر بھی اولیاء اور صوفیاء کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر پہنچتے کہ نہیں؟ یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، تو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، دن رات کا مشاہدہ ہے۔ جس کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے، اس کے پاس جا کر اپنی دعا کے لیے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کیوں؟ اسی وجہ سے فاذکرونی اذکرکم، یہ بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، تو وہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے۔ اور ذکر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو ایک لگاؤ، ایک محبت بھی ہو۔ بغیر اس الفت اور محبت اور لگن کے آپ کو ذکر نہیں کریں گے۔ آپ بات یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے اس کے بعد پھر اس کا ذکر شروع کریں گے، تو ابھی جیسے ہی آپ نے محبت کا دعویٰ کیا فوراً آپ کو روک لیا گیا کہ محبت کا دعویٰ کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں فوراً روکا گیا کہ بھئی اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو؟ ذکر کی منزل تو بات کی ہے، پہلے محبت تو ثابت ہو جائے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی اور میری اتباع کرو۔ تو جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہوگی۔ اگر وہ پیروی نہیں کرتا ہے تو محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب محبت جھوٹی ہوئی تو ذکر سچا کیسے ہوگا؟ تو ذکر کو سچا، پھر ذکر سچا نہیں ہوگا تو اذکرکم میں وہ بات نہیں آئے گی مغفرت والی اور رحمت والی۔ تو ضروری یہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو، تو ذکر کے لیے پہلے اپنی محبتیں مضبوط کیجیے۔ محبتیں بغیر اطاعت کے نہیں ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کیجیے، اور جب اطاعت اور پیروی میں کمال حاصل ہو
تو پھر اس کو پکاریے یا اللہ، تو پھر وہ آپ کو یاد رکھے گا کہ اے میرے بندے بتا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بندے کو، اور یہ بندے کا حق بھی ہے. ایک اور روایت مجھے یاد آئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کو مغفرت کے ذریعے یاد کرتا ہوں، اور جو گناہوں کے ذریعے یاد کرتے ہیں ان پر لعنت کر کے انہیں یاد کرتا ہوں. یہ اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی. تو بندے کے اعمال کا اچھا اور برا ہونا اس کی مغفرت اور عذاب سے متعلق ہو گیا. اچھے عمل ہوں گے تو مغفرت ہو جائے گی، برے عمل ہوں گے تو عذاب ہو جائے گا. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا کون سا ذکر کریں؟ ایسا ذکر کہ جس کے جواب میں مغفرت ہو جائے، یا ایسا ذکر کہ جس کے جواب میں عذاب ہو جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عذاب کوئی نہیں پسند کرے گا، ہر آدمی چاہے گا کہ مغفرت اور رحمت ملے. تو اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے سارا. پوری زندگی گزار دی مگر قیامت میں کچھ نہیں ملا، 00، بالکل صفر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کیے، ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنا تھے. اللہ کو اس طرح یاد نہیں کیا جس طرح یاد کرنا تھا. بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ تجھے عیش میں یاد خدا نہ رہی، تجھے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ظفر کیا اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب جنے کیا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے، ایمان تو اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر دے دیا ہے، اعمال اگر اچھے ہوں گے تو پھر ذاکر بندے ہوں گے ہم. جب ذکر صحیح طور پر ہوگا تو پھر مغفرت ہوگی اور رحمت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندو میرا ذکر کرو نیک اعمال کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو سچی محبت کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو خدمت خلق کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو اچھے اخلاق کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو ماں باپ کی فرما برداری کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو چھوٹوں پہ شفقت کے ذریعے، اے بندو میرا ذکر کرو دنیا میں کامیابی اور بھلائی کی باتیں پھیلا کر، اے بندو میرا ذکر کرو میرے حبیب سے محبت کر کے، اے بندو میرا ذکر کرو میرے چاہنے والے بندوں کا ذکر کر کے، اور اے بندو میرا ذکر کرو میرے دشمنوں کو برا بھلا کہہ کر. ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہے، ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہے. قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن ہے. ابو لہب پر جو اللہ نے لعنت ملامت کی ہے وہ بھی قرآن ہے. تو ہر طرح سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو فذکرونی، تم اس طرح میرا ذکر کرو جس طرح میرے حبیب نے تمہیں میرا ذکر سکھایا ہے. اذکرکم، پھر میں اس طرح تمہارا ذکر کروں گا جس طرح میں نے وعدہ کر لیا ہے مغفرت اور رحمت کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے صحیح طور پر ذکر کرنے والے بندے بن جائیں، اللہ کے ذاکرین بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں، ہماری فکر ٹھیک ہو، ہمارا ذہن ٹھیک ہو، ہمارا دل ٹھیک ہو، ہمارے اخلاق و آداب اور کردار ٹھیک ہو جائے، ہمارے اطوار ٹھیک ہوں، ہمارے راستے ٹھیک ہوں، ہمارے گھر ٹھیک ہوں، خاندان ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو. اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. صلاۃ و سلام ہٹاؤ اس کو. یا نبی سلام